ایک ایسے اللہ کے ولی جن کی دربار اس قدر جلالی ہے کہ اگر کوئی بھوت پریت کا مریض آپ کی دہلیز پر آتا ہے تو وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا مقام ہے کہ جب آپ مرید ہونے کے لیے اپنے مرشد کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو آپ کی مرشد کے خواب میں مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، اسے مرید کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کو ایسے ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کرانے والا ہوں جو اپنے وقت کے باکمال ولی کامل ہے۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت سید میر عبد الرزاق محبوب بے کمر باسوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نسلاً سادات سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1636 عیسوی کو اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے صوبہ محمود آباد کے گاؤں رسول پورہ میں ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت سے چند روز پہلے آپ کے علاقے کے ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا چاند رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیدائش گاہ یعنی جس جگہ آپ کی ولادت ہونے والی تھی اس مقام کے چاروں طرف چکر لگاتے اور فرماتے کہ اس گھر میں سورج گرنے والا ہے۔ لوگ پریشان و حیران ہو جاتے کہ آخر چاند بابا ایسا کیوں فرما رہے ہیں۔ پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس مقام پر جا کر سرکار عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر فرمایا کہ مبارک ہو آفتاب یعنی سورج طلوع ہو گیا ہے اور اب اس چاند کے غروب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کے بزرگ کا نام ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ جو محبوب بے کمر لکھا جاتا ہے اس لقب کا بھی ایک بہترین واقعہ ہے جو آگے ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا۔ سرکار عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ عبادت و ریاضت میں اس طرح مشغول رہتے تھے کہ آپ آدھی رات کو نہر کے کنارے برگد کے درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ فجر کی نماز کے وقت وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر وہیں بیٹھ کر عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جب دین کا ایک پہر نکل جاتا تھا تو آپ وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کے دور کے ایک مشہور عالم دین ملا نظام الدین علی رحمہ جو فرنگی محلی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ افراد کے مرتبہ پر فائز تھے جو قطب کے مقابل اور ہم پلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب میں نے ان کے دستے مبارک پر اپنا ہاتھ دیا تو انہوں نے اپنی قوتی باطنی سے میرا علم واپس لے لیا۔ میں نے اپنے من میں سوچا کہ خدا تک رسائی تو نصیب ہوئی لیکن ساری زندگی کی محنت برباد ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے سارا علم واپس لوٹا دیا، جس سے میں بہت خوش ہوا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید بھی تھے۔ آپ مرید ہوئے تو آپ کے شاگرد ملا کمال الدین علی رحمہ آپ سے فرمانے لگے کہ آپ نے ایک جاہل انسان سے مرید ہو کر اپنے علم کی پیشانی کو داغدار کر لیا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے جس وقت تمہیں شاہ عبد الرزاق علی رحمہ کی روحانیت کا علم ہوگا تم خود ہی متقل ہو جاؤ گے۔ جب ان کی ظاہری تعلیم مکمل ہو گئی تو انہوں نے مرشد کی تلاش شروع کی۔ ایک جگہ دوران مطالعہ ملا کمال کو کچھ شبہ شک پیدا ہوا۔ اتنا علم ہونے کے باوجود انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی فکر میں تھے کہ نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے مسکن فتح پور کے کنارے کھڑا ہوں۔ ایک سوار نمودار ہوا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کس کی سواری ہے جو اتنی شان و شوکت کے ساتھ آ رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری ہے۔ یہ آپ رسول اعظم کے پاس گئے اور کہا حضور مجھے خصوصاً حکم کے ایک مقام میں شبہ پیدا ہو گیا جو کسی بھی طرح دور نہیں ہوتا۔ حضور نے دستے مبارک اٹھا کر باسا شریف کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ دیکھ کر وہ اٹھے تو وہ سمجھ گئے کہ ضرور شاہ عبد الرزاق الباسوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن غرور کی وجہ سے طبیعت کو گوارا نہیں ہوا۔ پھر آپ نے پتہ کیا کہ میرے استاد کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ بھی اس وقت باسا شریف میں موجود ہیں۔ آپ نے سوچا لاؤ آج استاد سے مل لیتا ہوں اور شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر ملا کمال باسا شریف پہنچے تو ان کے استاد نے کہا خوب آئے ہو، آج حضرت سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سن کر ملا کمال نے غرور بھرے لہجے میں کہا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، حضرت سے مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ عادت سے مطابق برگد کے درخت سے عبادت سے فارغ ہو کر آئے
اور کہا کہ ملا نظام الدین، تم اپنا مسئلہ پوچھو، میں محی الدین کی صورت میں تھا جس نے فصوص اور فتوحات لکھی، تم جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ انہوں نے آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے دم بھر میں مسئلہ حل فرما دیا اور وہ فوراً آپ کے قدموں میں گر گئے اور آپ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت میر عبد الصمد خدا نما احمد آبادی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی بیعت کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ ہے۔ مکاشفہ میں مظہر العجائب والغرائب سیدنا علی کریم اللہ وجہ الکریم کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آپ کو حکم ہوا کہ احمد آباد گجرات پہنچ کر میر عبد الصمد خدا نما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرو، ان سے فائدہ حاصل کرو، وہ شیخ کامل ہے، ان کی کوئی نظیر نہیں۔ عبد الصمد خدا نما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت حضرت مولا علی ہوئی اور ارشاد ہوا کہ میرا فرزند عبد الرزاق تمہاری بیعت سے مشرف ہونے آ رہا ہے، اس کو تلقین کرو۔ حضرت میر عبد الصمد خدا نما رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح بیدار ہو کر سید عبد الرزاق باسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ حاضر خدمت ہو گئے۔ ان کو دیکھتے ہی میر صاحب نے فرمایا، اے عبد الرزاق، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سید صاحب نے خیال فرمایا کہ جن عبد الصمد کے متعلق حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہی ہے، جبھی تو انہوں نے بغیر پہلے سے دیکھے اور تعارف کے بغیر مجھے نام لے کر پکارا۔ غرض کے قدم بوسی کے بعد درخواست بیعت کی جو قبول ہوئی۔ میر صاحب نے آپ کو داخل سلسلہ کیا اور اذکار و اشکال اور القائے امور باطنہ کی تعلیم کے بعد خرقہ مبارک اور کلائے مبارک آپ کو عطا فرمائی۔ اسی دن سے روزانہ آپ حضرت شیخ کی خدمت میں کچھ دیر حاضر رہ کر بیرمندہ ہوتے رہے اور مخلوق خدا سے کنارہ کش ہو کر شب میں ذکر و شغل میں مصروف رہتے رہے۔ پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ مقربین نے التماس کی کہ سید عبد الرزاق باسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلہ کشی کا حکم عطا فرمائے تو مناسب ہوگا۔ اس پر میر عبد الصمد خدا نما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا، انہیں اس کی حاجت نہیں، جو اولیاء کو خلوت اور چلہ کشی میں حاصل ہوتا ہے وہ ان کو گھوڑے کی پیٹھ پر ہی حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ 4 ماہ قیام احمد آباد کے بعد پیر و مرشد سے اجازت لے کر ملازمت میں مشغول ہو گئے۔ لباس ہمیشہ فقیروں والا تھا۔ ایک مدت اسی حال میں بسر کی، پھر پیر و مرشد کی اجازت سے وطن واپس ہوتے ہوئے شاہجہاں آباد دلی میں حضرت سید حسن رسول نما کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے 3 ملاقاتیں ہوئی اور ارشاد ہوا، اس مرد سپاہی کو دیکھو، بے محبوب نہیں رہتا، پگڑی اپنی بیچتا ہے، محبوب کے بغل میں لیے ہے۔ سرکار عبد الرزاق باسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بہت سارے کرامات ہیں، ان میں سے ایک کرامت میں عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ ایک بار ایک امیر کے گھر ملازم تھے۔ اس امیر کے مدرسے میں پڑھنے والا طلبہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ مشہور ہے کہ ایک کمربند حضور کی کمر شریف سے گزر کر باہر نکل آیا تھا۔ کیونکہ یہ بات عقل سے باہر تھی، آپ وہیں کھڑے تھے، یہ سن کر کہا، حضور کا معجزہ ہرگز قابل تعجب نہیں ہے۔ ان میں سے ایک طالب علم نے غصہ ہو کر آپ کو جھڑک دیا اور کہنے لگا، تم خاوند ہو، تمہیں اس کا کیا علم ہے؟ جب بحث بڑھ گئی تو آپ نے جلال میں آ کر کہا، میرے حضور کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، ان کی امت کے اولیاء کے غلام بھی یہ طاقت رکھتے ہیں کہ کمر بند ان کی کمر سے باہر آ جائے۔ طالب علم نے کہا تو پھر آپ ہی یہ دکھا دیجئے۔ آپ کھڑے ہوئے اور ایک کمبل کو کمر سے گرد لپیٹا۔ اس طالب علم نے کمبل اپنے ہاتھ سے پکڑا۔ آپ بے تکلف باہر ہو گئے۔ اس پر وہ کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کمبل ڈھیلا باندھا ہو۔ آپ نے کہا، تو ہی باندھ لے۔ طالب علم نے اس بار کمبل خود اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا اور آپ اس بار بھی فوراً نکل گئے۔ اب وہاں موجود لوگ حیران ہو گئے۔ امیر بھی آپ کا غلام ہو گیا۔ اس دن سے آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور گوشہ نشین اختیار کر لی۔ اسی طرح آپ کی شہرت اب ہر طرف پھیلنے لگی اور اسی دن کے بعد سے آپ کا لقب محبوب بے کمر پڑ گیا۔ رحمۃ اللہ علیہ 88 سال کی عمر میں 1624 عیسوی میں آپ نے بظاہر اس دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا۔ آپ کا مزار مقدس باسا شریف
جو مسول شریف سے تقریباً 15 یا 20 منٹ کی دوری پر مرجع خلائق ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم